الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک آواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بے شمار فضائل احادیث و روایات میں ملتے ہیں۔ حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 12 شعبان المعظم ہے اور 2 دن بعد شب برأت تشریف لانے والی ہے۔ اسی مناسبت سے 25ویں پارے کی سورۃ دخان کی ابتدائی آیات تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے حامیم۔ یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا معنی اللہ جانتا ہے اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ والکتاب المبین، اور قسم ہے اس روشن کتاب کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ شعبان المعظم اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے، اور اس ماہ مقدس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر میرا دھیان اس بات کی طرف گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے 8ویں مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا، اور جنت کے بھی 8 دروازے ہیں۔ جنت بھی میرے آقا کی ہے اور شعبان بھی میرے آقا کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان مبارک کے آنے سے پہلے شب برات عطا فرمائی۔ اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے اس رات اپنے گناہوں کی معافی تلافی کر کے، اپنی بخشش مانگ کر، پچھلی گناہوں بھری زندگی سے توبہ طیب ہو کر رمضان مبارک کا استقبال کریں، کہ رمضان مبارک بڑی عظمتوں والا، بڑی فضیلتوں والا، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شعبان کے 5 حروف ہیں، شین، عین، با، الف اور نون۔ شین سے مراد شرف یعنی بزرگی ہے، عین سے مراد علو یعنی بلندی ہے، با سے مراد بر یعنی بھلائی اور احسان، الف سے مراد الفت یعنی محبت، اور نون سے مراد نور ہے یعنی روشنی۔ یعنی یہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اس میں نیکیوں کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، برکتیں نازل ہوتی ہیں، خطاؤں کو مٹایا جاتا ہے، اور اس مہینے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب ماہ شعبان آئے تو اسے اپنے جسم کو پاکیزہ رکھو اور اپنی نیتیں اچھی رکھو اور انہیں حسین بناؤ۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے، اللہ عز و جل 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نمبر 1 بقر عید کی رات، نمبر 2 عید الفطر کی رات، نمبر 3 عرفہ کی رات، اور چوتھی رات شب برات، شعبان المعظم کی 15ویں رات۔ اس میں اللہ تعالیٰ رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جو بندہ اس ماہ مقدس میں 3000 مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام عرض کرے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے محبوب کا خصوصی قرب عطا فرماتا ہے۔ اور جو بندہ اس ماہ مقدس میں 3 روزے رکھے اور افطار کے وقت 3 مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسی اونٹنی عطا فرمائے گا جس پہ سوار ہو کر وہ پل صراط کو عبور کر جائے گا۔ اور نزہۃ المجالس کے اندر تورات شریف کے حوالے سے یہ دعا بھی منقول ہے کہ جو بندہ یہ دعا شعبان کے مہینے میں 1 مرتبہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، اللہ تعالیٰ اسے 1000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو آئیے ہم مل کے پڑھ لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ بڑی مختصر سی دعا ہے، اٹھتے پھیرتے چلتے پھرتے یہ دعا اس مہینے میں کثرت کے ساتھ ہمیں پڑھنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان المعظم میرا مہینہ ہے، رمضان مبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم اس ماہ مقدس میں کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے، بعض دفعہ تو پورا مہینہ شعبان کا روزے میں گزار دیتے ہیں۔
اور اس ماہ مقدس میں عظیم ہستیوں کے عرس بھی ہے اور ولادت بھی ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 5 شعبان کو ہوئی۔ اسی طرح سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا وصال بھی شعبان کے مہینے میں ہوا۔ اسی طرح سردار احمد صاحب فیصل آباد والے محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کا وصال بھی 1 شعبان کو ہوا۔ اور حنیفیوں کے پیشوا اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ، ان کا وصال بھی شعبان کی 2 تاریخ کو ہوا۔ اسی طرح سخی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، ان کا عرس بھی جو ہے وہ یوم وصال 21 شعبان المعظم ہے۔ اور شعبان کی 16 تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ شریف کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اور یہاں پر لیلۃ مبارکہ سے مراد شب برات ہے، شعبان المعظم کی 15ویں شب۔ اب یہاں پر یہ سوال ذہن میں اٹھتا ہے، ایک مقام پر اللہ یہ فرما رہا ہے کہ شب برات میں میں نے نازل کیا قرآن کو، اور دوسرے مقام پر فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں میں نے قرآن کو نازل کیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں نے قرآن جو ہے وہ لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ ان کی آپس میں مطابقت کیسے ہوگی؟ علماء فرماتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے نزول تقدیری اور ایک ہوتا ہے نزول حقیقی۔ نزول تقدیری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کلام پاک کو لوح محفوظ سے نقل کر لو، اور نزول حقیقی یہ ہے کہ یہ آہستہ آہستہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا بوقت ضرورت اس کی آیات، اس کی صورتیں نازل ہوتی رہیں، جو تقریباً 23 سال تک آتی رہی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح مسلمانوں کی 2 عیدیں ہوتی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اسی طرح فرشتوں کی بھی 2 عیدیں ہوتی ہیں۔ فرمایا ایک شب برات اور دوسری شب قدر، یہ فرشتوں کی عیدیں ہوتی ہیں۔ فرمایا انسان چونکہ رات کو سوتا ہے، دن کو جاگتا ہے، لہٰذا ان کی عیدیں دن میں رکھی گئی۔ فرشتے چونکہ سوتے نہیں ہیں، لہٰذا ان کی عیدیں راتوں کو رکھی گئی۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شب برات کے حوالے سے پوچھا تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ اس رات اعمال نامے اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے جاتے ہیں۔ فَأَحَبُّ أَن يُكْتَبَ أَجَلِي وَأَنَا فِي عِبَادَةِ رَبِّي وَعَمَلٍ صَالِحٍ، میرے آقا نے فرمایا مجھے محبوب ہے کہ میری اجل اس حال میں لکھی جائے کہ میں رب کی عبادت اور عمل صالح میں ہوں۔ فَأَحَبُّ أَلَّا يُنسَخَ اسْمِي إِلَّا وَأَنَا صَائِمٌ، اور مجھے یہ بھی پسند ہے کہ میرا اعمال نامہ جب اللہ کی بارگاہ میں جائے تو اس میں روزہ ہو۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کے روزے کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے، اس کی تاکید کی ہے۔ فرمایا فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا، فرمایا جب شب برات آتا ہے تو اس میں قیام کیا کرو، اللہ کی عبادت کیا کرو، شب بیداری کیا کرو، اور اس کے اگلے دن روزہ رکھا کرو۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں چونکہ یہ اعمال نامے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے والی رات ہے، کوشش کرے انسان کہ 14 شعبان کا بھی روزہ رکھے، تاکہ ہمارے سال بھر کا جو اعمال نامہ پیش ہونے والا ہے اس کے آخری پیج پر ہمارا روزہ ہو، اور 15 کا روزہ رکھے تاکہ ہمارے پہلے رجسٹر پر، نئے رجسٹر پر، پہلے صفحے پر بھی روزہ ہو۔
اور امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی روزے کو دیکھ کر ہماری بخشش فرما دے گا۔ یہ رات بڑی ہی عظمتوں والی، برکتوں والی، فضیلتوں والی ہے اور بڑی ہی نازک اور اہم رات ہے، اور یہ حکم اور فیصلے کی رات ہے۔ یہ رات ناراضگی اور رضامندی والی رات ہے۔ کسی کو اس رات اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے، مقبول بنا دیتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ مردود کر دیتا ہے، کسی کو سزا دی جاتی ہے تو کسی کو جزا دی جاتی ہے، کسی کو ہنسایا جاتا ہے تو کسی کو رلایا جاتا ہے۔ یہ رات ایسی نازک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی دیکھے۔ شب قدر اللہ تعالیٰ نے چھپا رکھی اور فرمایا کہ شب قدر ایسی رات ہے، لیلۃ قدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر رات ہے شب قدر۔ اس کا جو ثابت زیادہ ہے، لیکن اللہ نے اس کو زہر نہیں فرمایا وہ رات کون سی ہوتی ہے، لیکن میرے آقا نے نشانیاں بتائی ہیں۔ فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، پھر فرمایا اس کو طاق راتوں میں تلاش کرو، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، تو زیادہ اکثریت 27ویں پہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رات کو، بلکہ میرے آقا خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شب قدر کا بھی علم عطا فرمایا ہے، اور میں تمہیں بتانے کے لیے آ رہا تھا کہ تمہیں بتاؤ کہ شب قدر کون سی رات ہوتی ہے، لیکن راستے میں میں نے 2 لوگوں کو جھگڑتے ہوئے دیکھا، لڑتے ہوئے دیکھا۔ ان کے لڑنے اور جھگڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ جو تعین تھا شب قدر کا وہ میرے ذہن سے اٹھا لیا، اور میرے آقا نے پھر نہیں بتایا کون سی رات شب قدر ہوتی ہے، البتہ کچھ نشانیاں بتائی ہیں کہ جب یہ نشانیاں دیکھو تو سمجھو آج کی رات جو وہ شب قدر ہے۔ اس رات کتے نہیں بھونکتے، زیادہ ٹھنڈی رات نہیں ہوتی وہ، اور اس رات پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ نارمل پانی اگر گلاس میں رکھا جائے اور اس رات اگر شب قدر ہو تو پھر وہ پانی ہلکا سا میٹھا ہو جاتا ہے۔ اور اس رات جو بندہ اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے پیارے فرشتے سیدنا جبرائیل اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ جب جبرائیل امین علیہ السلام کسی مسلمان سے مصافحہ کرتے ہیں تو اس مسلمان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، اس پہ ایک رقت طاری ہو جاتی ہے، یوں سمجھ لیں کہ پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ ارے مجھے کس ہاتھ نے چھوا ہے، کس برکتوں والے ہاتھ نے چھوا ہے۔ یہ ہاتھ تو وہ ہاتھ ہے جو بارہا مصطفیٰ کے ہاتھوں سے چھوا ہے۔ کہتے ہیں 1000 مرتبہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے سرکار کی بارگاہ میں حاضری دی ہے۔ وہی لانا تو ایک بہانہ تھا نا، جب وہی نازل ہوتی تھی تو قرآن پاک 6666 آیات ہے، تو جبرائیل امین علیہ السلام ایک آیت لے کر نہیں آتے تھے، چند آیاتیں یا پوری سورت کبھی لے کے آتے تھے، لیکن اس کے بعد جو وحی کے علاوہ سرکار کی بارگاہ میں حاضری ہوتی تھی وہ سرکار کا دیدار دیکھنے کے لیے ہوتی تھی۔ بے لکائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بے لکا ملاقات کے بغیر، بے لکائے یار چین آ جاتا اگر، یوں نہ آتے جبرائیل بار بار سدرا کو چھوڑ کر، سیر گلشن کون جائے دشت طیبہ دیکھ کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اسے اس رات شب برات میں سیدنا جبرائیل امین اس کے ساتھ مصافحہ کرتے جو اس رات اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، نفل پڑھ رہا ہوتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، نوافل پڑھ رہا ہوتا ہے، اللہ کے ذکر میں مصروف ہوتا ہے، نعت پڑھ رہا ہوتا ہے یا نعت سن رہا ہوتا ہے، دین سیکھ رہا ہوتا ہے یا دین سکھا رہا ہوتا ہے۔ ایسی محفل میں بیٹھنے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا مقرر فرشتہ جبرائیل آ کے مصافحہ کرتا ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ شب برات کو جاگ کر گزارا کیا کرو، شب برات کو عبادت اور ریاضت میں گزارا کرو، نہ کہ پٹاخے چلا کر شور شرابہ کر کے فضولیات میں گزارا کرو۔ بلکہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بہت سے چہرے اس رات ہنس رہے ہوتے ہیں، اٹکھیلیاں کر رہے ہوتے ہیں، موج مستی کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کی ہلاکت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے۔
کئی لوگ کفن تیار ہو کے آ چکے ہوتے ہیں لیکن وہ نئے لباس بنانے کی فکر میں ہوتے ہیں، ان لوگوں کی قبریں تیار ہو چکی ہوتی ہے لیکن وہ اپنے نئے نئے مکانات بنانے کے منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں۔ اس رات مخلوق کی عمر، اس کی روزی اور حاجیوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ تو بڑی ہی نازک اور اہم رات ہے، ہمیں کبھی بھی اس میں غفلت کے ساتھ رات نہیں گزارنی چاہیے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شب برات کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بستر سے اٹھے اور حجرے سے باہر تشریف لے گئے، تو کہتی ہے میں بھی سرکار کے تھوڑے پیچھے پیچھے چلی کے دیکھے سرکار کہاں جاتے ہیں اس آدھی رات کے وقت، کہ میں بھی دبے قدم ہوں، ایسے ایسے سرکار کے پیچھے ہو لی۔ سرکار سیدھے جنت البقیع تشریف لے گئے اور وہاں پر جا کر میرے آقا نے جنت البقیع والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اپنے امتوں کے لیے میرے آقا نے دعا فرمائی، ان کی بخشش کی دعا مانگی اللہ سے۔ اتنے میں سیدہ عائشہ صدیقہ پہنچ گئی تو سرکار دو عالم نے پوچھا عائشہ کیا تم اس وجہ سے میرا پیچھا کر رہے تھے کہ میں تمہارا حق تلف کروں گا، کہ میں کسی اور زوجے کے پاس جا رہا ہوں؟ آج کی یا رسول اللہ نہیں، میرا یہ گمان نہیں تھا لیکن مجھے خدشہ ہوا کہ آدھی رات کو اکیلے آپ کہاں جا رہے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ہے عائشہ جانتی ہو یہ رات کون سی رات ہے؟ یہ شب براءت ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے، اور اتنی بخشش فرماتا ہے، مغفرت فرماتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بنی کلب قبیلہ، یہ قبیلہ سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ شب برات میں بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے، سبحان اللہ، اور 300 آسمان و رحمت کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ بڑی بابرکت رات ہوتی ہے، لیکن میرے آقا نے یہاں یہ بھی فرمایا کہ اس میں کچھ بد نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں جو اتنی کرم والی رات، اس نے اکرام والی رات میں وہ بھی نہیں بخشے جاتے۔ وہ کون بد نصیب ہیں جو نہیں بخشے جاتے؟ فرمایا ایک شراب کا عادی، بلکہ اس کو ام الخبائث کا آگے شراب کو، شراب جو پیتا ہے، اور سخت اس کی وعید ہے شراب کے بارے میں۔ اسلام کے تو شراب حرام ہے، اور کرسچن کے اندر بھی یہ حرام ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کرسچن میں جائز ہے، ان کے مذہب میں بھی شراب حرام ہے، اسلام میں بھی شراب حرام ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سخت وعید فرمائی شراب پیتا ہے یا پلاتا ہے، ان پہ لعنت برستی ہے، اللہ کی اس کے فرشتوں کی لعنت برستی ہے۔ اس کو ام الخبائث، برائیوں کی ماں کہا گیا ہے شراب کو۔ اس میں بندے کا ذہن کام کرنا چھوڑ جاتا ہے۔ ایک شخص تھا تو اس کو کسی عورت نے گناہ کی دعوت دی، زبردستی گھر میں بلا لیا اس کو۔ اب اس نے اس کے سامنے شراب کا پیالہ بھی رکھا، اس کے سامنے ایک بچہ بھی کھڑا کر دیا اور خود کو بھی پیش کر دیا کہ ان 3 گناہوں میں سے کوئی گناہ تم نے کرنا پڑے گا، وگرنہ میں شور مچا دوں گا، تمہیں بے عزت کر دوں گی۔ یا شراب پیو، یا بچے کو قتل کرو، یا میرے ساتھ مکالہ کرو۔ اس نے انکار کیا، لیکن اس نے زبردستی کہا تجھے ایک کام کرنا پڑے گا، یا تو شراب پی لے، یا بچے کو قتل کر دے، یا میرے ساتھ یہ معاملہ کر۔ اس نے سوچا کہ بچے کو قتل کر دوں، نہ حق کوئی، قتل تو بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور زنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، تو شراب پی لیتا ہوں۔ اس نے شراب کا پیالہ پی لیا، اور جب شراب کا پیالہ پیا تو ایسا نشہ چڑھا، اسے نشے کی حالت میں اس نے اس بچے کو بھی قتل کر دیا، اس عورت کے ساتھ زنا بھی کر لیا۔ ایسی ام الخبائث بیماری ہے شراب کی۔ جب شراب کا حکم نازل ہوا، میرے آقا پہ اللہ نے وہی نازل فرمائی کہ محبوب اپنے غلاموں سے کہہ دو کہ شراب حرام کر دی گئی ہے۔ تو روایتوں میں آتا ہے صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے تو بہت قیمتی شراب تیار کی ہوئی ہے، ہمارے تو قافلہ بڑا قیمتی شراب لے کے آیا ہے، بڑے پیسے لگے ہیں، چلو یہ ختم ہو گیا تو اس کے بعد نہیں پیا کریں گے، نہیں بیچا کریں گے۔ لیکن صحابہ کرام کا اتباع کا جذبہ یہ تھا، روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت مدینے کی گلی میں شراب ہی شراب بہ رہی تھی، سب نے اپنے شرابوں کے مٹکوں کو توڑ دیا۔ تو جو شراب کا عادی ہوتا ہے وہ اس رات نہیں بخشا جاتا۔ دوسرا زنا کا عادی، تیسرا ماں باپ کو ستانے والا، چوتھا چغل خور، فتنہ باز، قطع تعلق کرنے والا، تصویریں بنانے والا،
سود خور، کینہ رکھنے والا، تکبر سے اپنے پاجامے کو، تہبند کو، شلوار کے پینچے ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، فرمایا کہ جو ٹخنوں سے نیچے کپڑا ہوتا ہے وہ جہنم کی آگ میں ہوتا ہے۔ یہ اس کے لیے وعید ہے کہ جو تکبر کی وجہ سے اپنے شلواروں سے نیچے لٹکاتے ہیں کپڑے ٹخنوں سے نیچے، اگر ویسے لمبی سل گئی ہے اور ویسے ٹخنوں سے نیچے آ گیا اور تکبر کی وجہ سے نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، وہ مکروہ تنزیہی ہے۔ لیکن اگر کوئی تکبر کی وجہ سے اپنی بڑائی دکھانے کے لیے ٹخنوں سے نیچے شلواریں رکھتا ہے، کپڑے زیادہ لمبے سلواتا ہے، فرمایا وہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش اس رات بھی نہیں فرماتا۔ اور نماز میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر نماز میں ہمارے بہت اسلامی بھائی جو ہیں وہ ٹخنے ننگے کرنے کے لیے اپنی شلواروں کو فولڈ کرتے ہیں، میرے آقا نے کف صوب کپڑا لپیٹنے سے منع فرمایا، کپڑا فولڈ کرنے سے منع فرمایا ہے نماز کی حالت میں۔ تو لہٰذا یہ نماز کی حالت میں کف صوب کرنا، کپڑے کو لپیٹنا یا فولڈ کرنا، یا آستینیں ایسے لپیٹ اوپر کر لینا، یا نیچے سے گھرس لینا، یا نیفے گھرس لینا، یا نیچے سے پینٹ کو اوپر کر لینا، اس کو فولڈ کر لینا، یہ منع ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ تحریمی وہ ہوتا ہے کہ اگر نماز میں ہو تو اس نماز کو دوبارہ ادا کرنا پڑتا ہے، واجب الاعادہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر چونکہ ٹخنے کھلے رکھنا یہ سنت ہے، اگر کسی کی شلوار بڑی سل گئی ہے تو اس کو ویسے ہی رہنے دیں، ٹخنے چھپتے ہیں تو چھپ جائے، سنت کا ثواب چھوٹے گا، نماز پھر بھی ادا ہو جائے گی۔ وہ مکروہ تنزیہی ہے، ٹخنوں کو چھپانا مکروہ تنزیہی ہے، لیکن فولڈ کر کے اوپر کر لینا یہ مکروہ تحریمی ہے، اسے نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ تو فرمایا کہ تکبر کی وجہ سے اپنے تہبند کو لٹکاتا ہے، فرمایا وہ بھی اس رات نہیں بخشا جاتا۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ تجلی فرماتا ہے، اعلان کیا جاتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کی بخشش کر دوں، ہے کہ روزی مانگنے والا اس کے رزق میں برکت دے دوں، ہے کوئی خیر و بھلائی مانگنے والا اس کو خیر و بھلائی عطا کی جائے۔ صبح صادق تک، سحری کے وقت ختم ہونے تک یہی آواز دی جاتی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق، جیسی اس کی شان ہے اس شان کے لائق اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر جلوہ فروز ہوتا ہے، اور یہی اعلان کیا جاتا ہے مانگو مجھ سے جو مانگتے ہو، اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا کرتا ہے، نوازتا ہے۔ سیدنا امام حسن سرکار دو عالم کے نواسے شہزادہ علی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ آپ شب برات کیسے گزارتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ کتنے حصوں میں؟ 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ ایک حصہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کرتا رہتا ہوں، درود پڑھتا رہتا ہوں، دوسرے میں نوافل پڑھتا رہتا ہوں، اور تیسرے میں دعائیں کرتا رہتا ہوں اللہ سے۔ تو ہمیں بھی ایسا طریقہ اپنانا چاہیے۔ ایک مرتبہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ شب برات میں عبادت میں مصروف تھے کہ آسمان سے ایک پرچہ ان کے سر پہ آ کے گرا، اس پہ لکھا تھا حاذہ براءۃ من النار من الملک العزیز، یہ پرچی یہ چٹھی جو ہے یہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے ہے، لعبدہ عمر بن عبدالعزیز، یہ عمر بن عبدالعزیز کے لیے مغفرت کا پروانہ ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں خلیفہ راشد بھی شمار کیا جاتا ہے، ان کے عدل و انصاف کا یہ عالم تھا جیسے فاروق اعظم کے زمانے میں عدل و انصاف ہوتا تھا، ایک ہی گھاٹی پر ایک ہی جگہ پر شیر بھی پانی پیتا تھا، بکری بھی پانی پیتی تھی، اتنا عدل و انصاف۔ اور آپ کا زمانہ ایسا زمانہ تھا کہ آپ کے دور میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، زکوٰۃ کی رقم بچ جاتی تھی، پھر روائی کاموں میں اس کو خرچ کیا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ سے گزرے تو ایک سفید پتھر پہ نظر پڑی، تو اللہ تعالیٰ سے عرض کہ یا اللہ یہ بڑا عجیب پتھر ہے۔ اللہ نے فرمایا اس سے بھی عجیب چیز دکھاؤں، اپنا عصا جو ہے لاٹھی جو ہے اس پہ مارو، ماری تو پتھر شک ہوا اور ایک سبز رنگ کا جانور نمودار ہوا جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا، عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کتنے عرصے سے ذکر کر رہے عبادت کر رہے؟ اس نے کہا 400 سال سے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں اس پتھر کے اندر۔ کہا کھانے پینے کا انتظام کیسے ہوتا ہے؟ کہا یہ کھجور کی بیل لگی ہوئی ہے انگور کی، اسی سے میں پانی جو پی لیا کرتا ہوں، یہی میری غذا کا انتظام ہوتا ہے۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے بارگاہ میں عرض کی یا رب العزت یہ پتھر کے اندر بند ہے،
اور یہ ہمیشہ تیرا ذکر ہی کر رہا ہے 400 سال سے، ایسی عبادت تو شاید کوئی بھی نہیں کر سکے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے عیسیٰ علیہ السلام، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کا شب برات میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ لینا اس کی 400 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی نسبت کی وجہ سے اس امت کو بہترین امت قرار دیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، جتنی بھی امتیں اللہ نے دنیا میں بھیجی، اللہ فرماتا تم سب امتوں کی سردار امت ہو، جو کہ تمہارا نبی تمام نبیوں کا سردار ہے۔ حالانکہ ہمارے وہ اعمال نہیں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ہمیں اس رات کو جو ہے وہ خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی رضا والے کام کرنے چاہیے، اس کی عبادت والے کام کرنے چاہیے، خاص پر توبہ کی طرف اپنے آپ کو میل کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا، اور توبہ کیسی؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، پکی سچی اللہ کے بارے میں توبہ کرو، اپنے گناہ کی معافی مانگو، گناہ ہو جائے پھر اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ پھر معاف کر دے گا۔ وہ بڑا غفور اور رحیم ہے، وہ تو بار بار ہمیں پکار کر کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے بندے تجھے کیا ہو گیا، تو مجھ سے دور کیوں چلا گیا، میری بارگاہ سے کیوں بار بھاگ گیا، میرے پاس آ، میری بارگاہ میں آ، مجھ سے معافی مانگ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے شمار توبہ کی جو ہے وہ فضیلتوں کو بیان فرمایا ہے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور یہ بات کہنی چاہیے کہ بہرحال یہ حدیث میں ملتی ہے یہ بات، فرمایا کہ تسبیحات کی آواز سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو گناہ گار کے توبہ کے وقت کے الفاظ محبوب ہوتے ہیں۔ قبر قیامت اللہ تعالیٰ جب ایک انسان کو کھڑا کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے کہے گا تو نے فلاں گناہ کیا تھا، وہ کہے گا ہاں کیا تھا یا اللہ، فلاں کیا تھا، چھوٹے گناہ جتنے بھی تھے صغیرہ گناہ تھے وہ سارے اللہ تعالیٰ گنوائے گا اس کو، یہ گناہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، ہاں یا اللہ، اقرار کرتا جائے گا اور اندر سے ڈرتا بھی جائے گا، اقرار جرم کر لے تو سزا ملے گی۔ اب جب وہ سارے گناہوں کا اقرار کر لے گا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا اے فرشتوں، اس نے جتنے گناہوں کا اقرار کیا ہے، جتنے صغیرہ گناہ تھے، اللہ فرمائے گا کہ اس کے جتنے گناہ اس نے کیے ہیں سب گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دو۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ بندہ عرض کرے گا، وہ دیکھے گا کہ اللہ کتنی رحمت وسیع، مجھے بخش بھی رہا ہے اور میرے گناہوں کو نیکی میں بدل بھی رہا ہے، تو بندہ پکار اٹھے گا یا اللہ ابھی میرے بڑے گناہ تو نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں ہے، تو مجھ سے میرے بڑے گناہ بھی پوچھ تاکہ میرے وہ بڑے گناہ بڑی بڑی نیکیاں بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بندہ کھڑا کیا جائے گا، وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کہے گا تو نے میری نافرمانی کی ہے، گناہ کیے ہیں، وہ بندہ کہے نہیں میں تو گناہ نہیں کیے، میں تو گناہ نہیں کیے، اللہ فرماتا تو نے گناہ کیے ہیں۔ وہ بندہ اللہ سے عرض کرے گا یا اللہ اگر میں نے گناہ کیے ہیں تو میرے کو گواہی پیش کر۔ وہ اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے گناہ کیا، اللہ وہ بندہ کہے گا یا اللہ گواہ کوئی ہے تو بتا، تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر تاڑے لگا دے گا، اب اس کے ہاتھ بولیں گے۔ قرآن یاسین شریف کی آیت بھی ہے نا، صلوات والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ تشہد ارجو مما کانوا یکسبون، اس طرح کی آیت ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ تمہارے زبان پہ تالا لگا دے گا، بولنے کی طاقت اللہ واپس لے لے گا، اب تمہارے ہاتھ بولیں گے، وہ ہاتھ کہے گا یا اللہ ہاں میں نے یہ گناہ کیا تھا، اس کے کان بولیں گے میں نے یہ گناہ کیا، پاؤں بولیں گے اس کے سارے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے کہ یا اللہ اس نے ایسے ایسے گناہ کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمانے لگے گا کہ اس کو جہنم میں ڈال دو۔ اتنے میں آنکھ کا حدیث پاک میں آتے ہیں آنکھ کی پلک کا ایک بال اللہ سے عرض کرے گا یا اللہ میں بھی گواہی دینا چاہتا ہوں، میں بھی۔ کون گواہی دے گا؟ یہ حدیث پاک میں آتا ہے پلک کا، پلک کی ہلکا سا بال، کتنا چھوٹا بال ہوتا ہے،
پلکوں کے بالوں میں سے ایک بال اللہ سے عرض کرے گا یا رب العزت میں بھی گواہی دینا چاہتا ہوں اس کے بارے میں. اللہ فرمائے گا تیری کیا گواہی ہے؟ تو وہ بال عرض کرے گا، ایک بال چھوٹا سا بظاہر جو نظر آتا ہے، کہے گا یا اللہ ایک مرتبہ تیرے خوف سے یہ اتنا رویا تھا کہ میں بھیگ گیا تھا. ایک بال کو بھیگنے کے لیے کتنا پانی چاہیے؟ قطرہ بھی نہیں جی، قطرہ بھی زیادہ ہوتا ہے، وہ تو پورے بالوں کو بھگو کے رکھ دے گا. ایک بال کو بھیگنے کے لیے ہلکی سی نمی. یا اللہ تیرے خوف سے اتنا رویا تھا کہ میں بھیگ گیا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے خوف کی وجہ سے رویا تھا؟ ہاں یا اللہ. اللہ فرمائے گا جا تجھے میں نے جنت عطا کر دی ہے. بڑا رحیم و کریم ہے میرا رب، بڑا رحیم و کریم ہے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نا ایک بندہ تھا تو بڑے گناہ کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اللہ نے فرمایا کہ جاؤ اوحى اللہ الی موسیٰ قل اللہ، اے موسیٰ اس بندے کے پاس جاؤ بڑے گناہ کرتا ہے، اس کو کہو اب گناہ نہ کرنا، گناہ سے باز آ جا، اگر تو گناہوں سے باز نہ آیا تو میں تجھے سخت سزا دوں گا. آپ نے جا کے پیغام دیا گناہ گار کو کہ تیرے بارے میں اللہ نے ایسے ایسے مجھے پیغام دیا تیرے بارے میں. تو وہ بندہ رک گیا، گناہوں سے باز آ گیا، کچھ دن گناہوں سے باز رہا، پھر گناہ کرنے لگ گیا. پھر اللہ نے وحی کی، اللہ نے پھر وحی کی کہ اے موسیٰ جاؤ، وہ پھر گناہ کر رہا ہے. اس کو کہو کہ اے میرے بندے تجھے میں نے منع کیا تھا تو پھر گناہ کرنے لگ گیا ہے، میں تو اس سے ناراض ہو جاؤں گا، تیری توبہ بھی قبول نہیں کروں گا. موسیٰ علیہ السلام پھر گئے، اس کو پھر کہا کہ اللہ نے پیغام دیا تو گناہ سے باز آ جائے. وہ بندہ پھر گناہوں سے باز رہا کچھ عرصہ، پھر گناہ کرنے لگ گیا. تیسری مرتبہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا، اس کو جا کے کہو وَلَا أَقْبَلُ تَوْبَتَكَ، جاؤ اس کو کہو میں تیری توبہ کبھی قبول نہیں کروں گا. اتنے گناہ کر رہا ہے تو، میں نافرمانی کر رہا، منع کر رہا ہوں، پھر بھی گناہ کر جا رہا ہے، اور اس کو کہو تیری توبہ قبول نہیں کروں گا. موسیٰ علیہ السلام جا کر اس کو کہا کہ اللہ نے یہ فرمایا تیرے بارے میں تیری توبہ قبول نہیں ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ. وقال، وہ شخص جو تھا گناہ گار ایک صحرا میں نکل گیا، ریگستان میں نکل گیا. وقال الہی ما هذه رسالہ، یا اللہ اے کی کیا پیغام بھیجا ہے مجھے، تم نے کیا چٹھی بھیجی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے تم نے مجھے یہ پیغام بھیجا ہے کہ تم میری توبہ قبول نہیں کرے گا؟ مجھے بتا تیری رحمت کے خزانے ختم ہو گئے ہیں، تیری مغفرت کے سمندر ختم ہو گئے ہیں، کیا میرے گناہ تیری رحمت سے بڑے ہیں کہ تو میری بخشش بھی نہیں کرے گا، میری مغفرت بھی نہیں کرے گا؟ اے میرے مالک و مولا، اگر تو اپنے در سے مجھے دور کرے گا مجھے بتا میں کس کے دروازے پہ جاؤں گا؟ اب اس نے اور الفاظ کے اللہ بارک میں عرض کیا، یا رب پھر بتا اگر واقعی تو نے مجھے معاف نہیں کرنا، واقعی تو نے میری بخشش نہیں کرنی، مجھے تو نے جہنم میں ہی ڈالنا ہے، تو اے میرے مالک و مولا پھر میرے ایک ہی عرض ہے، ایک گزارش ہے میری، وہ قبول کر لے، اپنے تمام انسانوں کے گناہ میرے کندھے پہ ڈال دے، ان سب کے گناہ میرے اوپر ڈال دے، مجھے جہنم میں ڈال دے اور ان سارے انسانوں کو جنت میں داخل کر دے. فرمایا فَإِنِّي فَدَيْتُهُمْ بِنَفْسِي، میں اپنی جان کے اپنا جو گناہ بھرا یہ میرا وجود ہے اور ان لوگوں کے سارے گناہ جو میرے کندھے پہ ڈالے جا چکے، یا اللہ پھر ان سب کی طرف سے مجھے ان کا کفارہ بنا دے، مجھے جہنم میں ڈال دے، مجھے فدیہ بنا دے اور ان لوگوں کو ساروں کو جنت میں داخل کر دے. جب اس نے یہ الفاظ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی اور کہا اے میرے پیارے نبی موسیٰ جاؤ فلاں جگہ پر میرا بندہ رو رو کر مجھ سے عرض کر رہا ہے، اس بندے کو کہو تو نے اتنے پیارے ادا سے پیارے الفاظ سے مجھے مخاطب کیا ہے. اللہ فرماتا ہے جاؤ اس کو کہو میں نے تیری بھی بخشش فرما دی اور جو پکی سچی توبہ کرے گا میں ان کی بھی بخشش فرما دوں گا. اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ بڑی بے پناہ ہے. میرا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جسے پاک کا اللہ اکبر کبیرہ مفہوم ہے. میرے آقا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے اگر تیرے گناہ زمین و آسمان کو بھر دے اور تو ایک مرتبہ سچے دل سے مجھ سے معافی مانگتے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. حتیٰ کہ یہاں تک فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تم سچی پکی توبہ کر لو تمہاری بخشش بھی کر دوں گا، تمہاری مغفرت بھی کر دوں گا، تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل بھی کر دوں گا. اور میرے آقا خود فرماتے ہیں ہماری تعلیم کے لیے فرماتے ہیں میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. حالانکہ آپ کو حاجت نہیں ہے استغفار کی، آپ تو نبیوں کے امام ہیں، آپ تو معصوم ہیں. نبی تو ہوتا ہی معصوم ہے جو گناہ کر ہی نہ سکے.
پھر بھی فرماتے کہ میں 70 مرتبہ بلکہ 100 مرتبہ فرمایا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جب میں نبیوں کا امام ہو کر توبہ استغفار کرتا ہوں تو تمہیں زیادہ اللہ کے بارے میں توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ تو یہ رات بڑی ہی اہم اور نازک رات ہے، کوشش کریں کہ اس رات کو ہرگز غفلت میں نہ گزاریں، اللہ تعالیٰ کی رضا والے کاموں میں گزاریں، نوافل میں، عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت میں، نوافل میں، درود پاک میں اس کو ادا کریں۔ اور اس میں بہترین ذریعہ ہے کہ بندہ مسجد میں آ جائے اور اللہ کی یاد میں اس کو گزارے۔ اور الحمدللہ جیسے سالہ سال سے یہاں پر یہ پروگرام ہوتا ہے، یہاں پر عشاء کی نماز کوشش کریں یہاں پر جماعت سے پڑھیں، بلکہ 14 شعبان میں ایک وظیفہ ہوتا ہے عصر کی نماز کے بعد 40 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اور 100 مرتبہ درود پاک جو بندہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 40 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یعنی اتوار کو آپ نے یہ عصر کے بعد یہ نوافل مسجد میں پڑھ لیں گے تو بہتر ہے، گھر میں پڑھ سکتے ہیں، جہاں کہیں موقع ملے وہاں پڑھیں عصر کے بعد۔ اور اسی طرح مغرب کے بعد 6 خصوصی نفل ہوتے ہیں، اس کا بھی طریقہ جو ہے وہ بتا دیا جاتا ہے، یہاں پر پڑھے جاتے ہیں۔ کوشش کریں کہ مغرب کی نماز یہاں باجماعت ادا کریں، تو یہ 6 نوافل بھی انشاءاللہ اتوار کو جو ہے وہ یہاں پر ادا کیے جائیں گے، طریقہ بتایا جائے گا۔ اور اس کے بعد عشاء کی نماز کے فوراً بعد محفل ہوگی 1 گھنٹے کی تقریباً، اور اس کے بعد 9:15 بجے انشاءاللہ اس مسجد میں صلاۃ تسبیح ادا کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔